جیسے ایک اور قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں پیاری پیاری تمہاری صورتیں عطا فرمائی تاکہ تم جو ہے اور بھلی بھلی تم یعنی اچھے سے تم روزیاں تمہیں پہنچائی۔ یہ اللہ ہے جو برکتوں والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب اس کے ہی مستحق ہیں۔ تو اس کے اس بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں کو تمام چیزوں سے نواز رہے ہیں تو اس سے یہ مستحق ہے، یہ ثابت ہے کہ اللہ کی قسم تم عبادت میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن مسعود پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کون سا ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حدیث میں بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک اور احادیث میں ہے کہ تم یہ بھی نہ کہو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو خدا چاہے اور فلاں چاہے، یعنی فلاں چاہے تو صرف یہ کہا جائے صرف اللہ اکیلا ہے، وہ واحدہ لا شریک ہے۔ حضرت طفیل بن سجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ یعنی یہود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیتے تھے۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس کہ تم کہتے ہو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے۔ پھر وہ اسی طرح نصرانیوں کی جماعت کے پاس گئے، یعنی عیسائیوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا بھی، ان سے یہی کہا کہ تم بتاؤ کہ تم جو ہے کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ افسوس تم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہو۔ یعنی وہ بھی عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، نعوذ باللہ ان کو بیٹا مانتے تھے۔ تو انہوں نے یہ صبح کو اگلی صبح یہ تمام خواب کا ذکر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گئے اور ان سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام واقعہ ان کو بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کسی اور کو بھی تم نے یہ اس بات کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں چاہتا تھا کہ تم اس کلمے کے کہنے سے میں تمہیں روک دوں؟ یعنی کس کاموں سے روک دوں؟ کہ فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے جو میں اب تک تمہیں نہیں کہہ سکا، یعنی اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کاموں سے روک دوں۔ تم یاد رکھو ہرگز یہ نہیں کہنا